گل زرل یعنی کہ زرل کا جو پودا ہے یہ مصفی خون بھی ہے، اس لیے دانت چنبل ایگزیما میں بھی اس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں اگر بلغمی مواد جمع ہو جاتا ہو یا منہ سے تھوک یا رال بہتی ہو تو اس کے استعمال سے رال کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ محمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلس کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلی صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر فہیم ہربلس کلینک جو کہ سوراب گڑھ جے ڈی سی آفس کے بالکل سامنے واقع ہے، مطب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر، جبکہ آپ مطب کرتے ہیں دبئی، کویت، جدہ میں بھی۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات بھیجی جاتی ہیں۔ ناظرین، مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو حکیم محمد علی شیخ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ جو جڑی بوٹی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گل زرول کا پودا ہے۔ زرول کا پودا بہت ہی مفید اور بہت کارآمد پودا ہے۔ جسمانی حوالے سے اسے قطرس بھی کہتے ہیں، عربی زبان یا مصری زبان میں اس کا نام قطرس ہے۔ بہت ہی مجرب اور عرق النساء کے لیے، اور خاص کر چھوٹے جو جوڑوں کے جو درد ہیں، جیسے کہ نخرس کا جو درد ہے، اس کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کلاٹ، جو سدے وغیرہ پڑ جاتے ہیں اور جسم کے یعنی کہ جو خاص طور پہ نچلے دھڑ کے اندر اگر سدے پڑ گئے ہوں یا بلاکیج ہوتی ہو تو قطرس کے استعمال سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی مفید چیز ہے۔ اس کا ذائقہ سخت تلخ ہوتا ہے، بہت کڑوا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور یہ خون کو صاف کرنے میں اعلیٰ درجے کی مصفی خون دوا ہے۔ تو گل زرل جو جڑی بوٹی ہے، اس میں جو پھول آتے ہیں وہ گلابی کلر کے ہوتے ہیں۔ آئندہ موسم میں ہم آپ کو اس کے پھول بھی دکھائیں گے اور اس کی مفصل شناخت بھی ہو جائے گی۔ اس وقت یہ یہاں پر چھوٹا پودا ہی ہمیں دستیاب ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے مرکبات کی طرف۔ ناظرین، گل زرل یعنی کہ زرل کا جو پودا ہے یہ مصفی خون بھی ہے، اس لیے دانت چنبل ایگزیما میں بھی اس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں اگر بلغمی مواد جمع ہو جاتا ہو یا منہ سے تھوک یا رال بہتی ہو تو اس کے استعمال سے رال کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب کا آنے کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈ کی وجہ سے جو امراض باردہ ہوتے ہیں یعنی کہ رطوبتی امراض ہوتے ہیں، جیسے کہ عرق النساء یا فالج لقوہ راشا، اس میں بھی یہ بہت زبردست کارآمد ہوتا ہے۔ تو اس کا نسخہ سماعت فرما لیں۔ ایلوا جڑی بوٹی جسے ایلوز بھی کہتے ہیں، ایسٹک ایلوز جو ہے وہ 10 گرام آپ نے لینا ہے۔ کالی مرچ جو ہے وہ 5 گرام لینی ہے۔ مجموعی طور پہ اس پودے کا جو سفوف ہے وہ 50 گرام آپ نے لینا ہے۔ ساری چیزوں کو آپ سفوف بنا لیں۔ 500 ملی گرام کیپسول صبح دوپہر شام جو ہے ایک کیپسول ہمراہ گرم دودھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز عرق النساء ایک ہی ہفتے میں یا 5 دن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اس سے آرام آنا شروع ہو گیا۔ کسی پین کلر میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت ہی مفید چیز ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ حکیم محمد علی شیخ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔